بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. محترم سامعین اور برادران اسلام اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے عموماً ہم لوگ آج کے زمانے میں خطبات جمعہ کے علاوہ بہت سے موقعوں پر دین کی باتیں سنا کرتے ہیں. ہفتہ واری پروگرام منعقد ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی شہر میں کسی باہر سے کسی عالم دین کسی طالب علم کی آمد پر ان سے کچھ باتیں سنا کرتے ہیں. اسی طرح مختلف ورکشاپ ہوا کرتے ہیں، ہفتہ واری پروگرام ہوا کرتے ہیں. اس تعلق سے میں ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان جس محفل میں جس دینی محفل میں بیٹھتے ہوں، خصوصیت سے وہ محفلیں یا وہ دروس محاضرات یا وہ پروگرام جو مسجد میں منعقد ہوا کرتے ہیں، اس تعلق سے ہم لوگ ایک صحیح حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا ذکر کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم نزلت علیہم السکینۃ، سکینت نازل ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرف سکون نازل ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا فرشتے انہیں ڈھانپ لیا کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات، اللہ رب العالمین ایسی محفل میں بیٹھے لوگوں کو اپنے قریبی فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز سے ذکر کیا کرتے ہیں. اس حدیث کے مد نظر میں جہاں بھی دروس کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی درس میں شریک ہوں تو اس حدیث کو مد نظر رکھیں. اس حدیث کو مد نظر رکھیں. اس حدیث میں موجود اجر و ثواب اور فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. اور دوسری بات، جس کسی محفل میں ہم لوگ جاتے ہیں پروگرام میں دروس سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سے جائیں. علم حاصل کرنے کے لیے سے جائیں. ایسا نہیں کہ میرے پاس خالی وقت میں چلا گیا یا مجھے کوئی کام نہیں تھا میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، یہ نہ ہو. یقیناً اس پرفتن زمانے میں علم ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو گمراہی سے نکال سکتا ہے. علم ہی وہ شے ہے، وہ چیز ہے جو انسان کو حق پر اور ہدایت پر باقی رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات. محترم سامعین، مجھے کل اس محفل میں کچھ درس دینے کے لیے کہا گیا. میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عصر حاضر کے فتنوں سے متعلق ہے. میں آپ کو میرے درس کی ابتدا سے پہلے ایک حدیث رسول سنانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یأتی عام الا والذی بعدہ شر منہ. لا یأتی عام الا والذی بعدہ شر منہ. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. دیگر احادیث میں کچھ الفاظ بدل کر بھی آئے ہیں. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے والے سال کے مقابلے میں زیادہ شر والا ہوگا. یعنی ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ شر کو، زیادہ برائی کو، زیادہ فتنہ کو، زیادہ فساد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا. ایک اور صحیح حدیث کے اندر یوم کا لفظ آیا ہے، یعنی ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ شر لیے ہوئے ہوگا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی. اور ہم اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ واقعی جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، بلکہ فتنوں کے بہتات کا زمانہ ہے. ہر آنے والا دن نئے نئے فتنے، فسادات، نئی نئی برائیاں، نئی خرابیاں لے کر آ رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ زمانے میں کسی
فتنے کو دیکھتے ہیں، کسی برائی کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی خرابی کو دیکھتے ہیں تو پہلی فرصت میں فوراً ہماری زبان سے زمانے کے لیے برائی نکلتی ہے، زمانے کے لیے برائی کے الفاظ نکلا کرتے ہیں کہ زمانہ برا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے۔ یاد رکھیے ایک حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانے کو پیدا کرنے والا، زمانے کے حالات بدلنے والا میں ہی ہوں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو گالی مت کہو، گالی مت دو۔ تو ان احادیث میں زمانے کو برا بھلا کہنے سے، زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا، لیکن زمانے میں جو برائی ہوا کرتی ہے، جو فتنہ ہوا کرتا ہے، جو فساد ہوا کرتا ہے، اس کے تعلق سے انسان کو آگاہ رہنا، دوسروں کو آگاہ کرنا اور اس فتنے سے دوسروں کو بچانا، دوسروں کو ڈرانا اور اس فتنے سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ میں اصل موضوع میں جانے سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں، مشہور و معروف آیت ہے، سورۃ التحریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں تلقین کی اور ہر فتنے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد بچانے کا ہمیں حکم دیا، اور اسی طرح جو ہے ہر کار خیر میں آگے رہ کر کے جہنم سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی صحابہ کرام الگ الگ خصوصیات کے لیے مشہور تھے، کئی صحابہ کرام الگ الگ خصوصیات مشہور تھے۔ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا امین قرار دیا تھا، سب سے بڑے امانت دار کا لقب دیا تھا۔ وہیں پر ایک مشہور معروف صحابی تھے جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو جاننے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بہت سی باتیں بتائی تھی جو دیگر صحابہ کو نہیں بتائی، منافقین کے نام ان صحابی کو بتائے تھے، کسی اور کو نہیں بتائے، اور بہت سے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا، کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ اسی لیے عمر بن خطاب ان سے پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو صحابہ منافقین کے نام بتائے ہیں، منافقین کی جو فہرست دی ہے، پھر اس میں تو میرا نام نہیں ہے۔ المہم الغرض بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، بہت عظیم لقب تھا ان کا، اور یہ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین زمانے میں ہونے والے فتنوں سے متعلق احادیث سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں یہ محفلیں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام عمر بن خطاب، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم، مختلف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے ایک سوال کیا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں سے متعلق حدیث کو جانتا ہے؟ اے صحابہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فتنوں سے متعلق حدیث سنی ہو؟ اب حذیفہ تو بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور وہ تو اس میں ماہر صحابی تھے، تو انہوں نے فرمایا میں نے سنی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث رسول سنائی، انہوں نے جو حدیث رسول سنائی کہ حدیث فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجیرانہ، کہا کہ جو ہے انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے گھر بار سے متعلق، انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے مال میں، اور انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے پڑوسیوں میں۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، مختلف الفاظ ہیں حدیث کے اندر، کہیں پر یہاں پر جار ہے تو کسی لفظ جیران ہے، جمع کا لفظ ہے۔ تو انسان مبتلا ہوتا ہے فتنوں کے اندر اپنے گھر بار سے متعلق، اور فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے مال سے متعلق، بھلے مال ہو تجارت کا اپنا مال ہو یا نوکری کا مال ہو، مزدوری کا مال ہو یا کسی بھی طریقے کا مال ہو۔ اور تیسرا انسان جو فتنوں میں مبتلا ہوا کرتا ہے وہ ہے پڑوسیوں سے متعلق،
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو، جو وہ حدیث مراد لینا چاہ رہے تھے بڑے بڑے فتنے، وہ نہیں مراد لیے. یعنی عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ بڑے بڑے فتنوں سے متعلق، بہت خطرناک فتنوں سے متعلق حدیث سننا چاہ رہے تھے. تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے متعلق نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آدمی کا فتنہ گھر والوں سے متعلق، آدمی کا فتنہ اس کے بیوی بچوں سے متعلق، آدمی کا فتنہ پڑوسی سے متعلق، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. پھر عمر بن خطاب نے خود فرمایا کہ تکفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 3 طرح کے فتنے ہیں اور 3 طرح کا علاج بھی بتایا گیا. 3 طرح کے فتنے اور ان 3 فتنوں کو ختم کرنے کا، ان 3 فتنوں سے بچنے کا علاج بھی بتایا گیا. اہل و عیال سے متعلق جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا الصلاۃ. تو وہی یقیناً نمازی وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی فتنوں سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائیوں سے روکا کرتی ہے. کامیاب ہے وہ مسلمان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان، فتنوں سے محفوظ ہے وہ مسلمان جو اپنے بیوی بچوں کی نماز کی فکر کیا کرتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کی نماز کی فکر کیا کرتا ہے. یقیناً نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو دین کی طرف لے کر جاتی ہے. نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے. نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے روک دیا کرتی ہے. تو یقیناً وہ مسلمان اور وہ گھرانہ کامیاب رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا اور ہر برائی سے محفوظ رہے گا جس گھرانے کے اندر نماز کا اہتمام کیا جاتا ہو، جس گھرانے میں نماز کی پابندی کی جاتی ہو، اور اس گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو نماز کی پابندی کراتا ہو، اور اس گھر کے ذمہ دار کی، باپ کی، شوہر کی سب سے پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ میرے بھی بچے نماز پابندی سے پڑھ لیا کریں. اسی لیے ابو داؤد کی روایت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو یہ بستر الگ کر دیا کرو. پھر اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ مرءا استيقظ وایقظ اهله. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو رات میں نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے اور اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے. فإن أبت نضح في وجهها الماء. اگر بیوی نماز کے لیے بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے. ورحم اللہ امرأة استيقظت وایقظت زوجها. اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات میں بیدار ہوتی ہے نماز کے لیے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر شوہر جاگنے سے انکار کر دے اس کے چہرے پر پانی مارا کرتی ہے. تو یقیناً جو نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھا کرتی ہے. تو اس حدیث میں سب سے پہلے کہا گیا انسان کے گھر میں بیوی بچوں میں اگر فتنہ ہے اسے دور کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ، یہی ایک ذریعہ نہیں، یہ سب سے پہلا اور سب سے کامیاب اور سب سے مؤثر ذریعہ نماز کا اہتمام ہے. پھر فرمایا انسان کا فتنہ مال کے اندر بھی ہوا کرتا ہے، انسان کا فتنہ مال کے اندر بھی ہوا کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التغابن کے اندر انما اموالکم واولادکم فتنہ. یقیناً تمہارا مال اور تمہارے گھر والے، تمہارا بیوی بچہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو انسان جینے کے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرتا ہے وہ ہے مال. مال بنانا، مال کمانا، مال جمانا. یقیناً حلال طریقے سے مال کمانا، مال جمانا، مالدار بننا بہت اچھی بات ہے. صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے، لیکن اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے مال جمع کرنے میں، ہمارے مال کمانے میں ذرا بھی حرام کا شائبہ نہ ہونے پائے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو تجارت ہوتی ہے یا ہماری جو نوکری ہوتی ہے وہ خالصتاً حلال کی ہو. اور دوسرا، جس طریقے سے ہم مال کما رہے ہیں، جس طریقے سے ہم مال جمع کر رہے ہیں اس کے اندر حرام، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ایسا کوئی شائبہ نہ ہو. تو رسول اللہ تو حدیث میں کہا گیا کہ مال کے فتنے کو دور کرنے کے لیے صدقہ و خیرات ہے. مال کے فتنے کو دور کرنے کے لیے صدقہ و خیرات ہے. محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ مال کی فراوانی کا زمانہ ہے، دولت کی فراوانی کا زمانہ ہے. یہاں پر جو احباب بیٹھے ہوئے، بزرگ احباب بیٹھے ہوئے، وہاں سے وہ جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال پہلے مال کی بہت قلت تھی. تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، بزرگ ہستیاں بتاتے بھی کہ مال کی بہت قلت تھی، پیسہ لوگوں کے پاس بہت کم تھا.
لوگ بس جو ہے کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے، لوازمات زندگی نہیں ہوا کرتی تھی، لگژری زندگی نہیں ہوا کرتی تھی، ایکسیسریز چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اکثر چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. بس انسان کماتا ہے، دو وقت کھا لیتا ہے اور سو جایا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی پہلے کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن آج کے زمانے میں خصوصیت سے آج سے 20 سے 25 سال کے دوران دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مال کی بہتات ہو گئی. خصوصیت سے ہمارے ملک کے اندر مال کی بہت بہتات ہو گئی ہے. کیا شہر کیا دیہات، ہر جگہ مال کی بہتات ہے. ہر جگہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہر جگہ جو نئی نئی سواریاں ہیں، غریب سے غریب انسان کے پاس بھی کاریں ہیں، ہر انسان کے پاس تقریباً پیسہ ہے، کیش کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، دیگر چیزوں کی شکل میں پیسوں کی بہتات ہے. یقیناً دولت کی بہتات ہونا، پیسوں کی بہتات ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان جب مال میں مبتلا ہوتا ہے، مال کے خطے میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائی اس سے نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، مال کا فتنہ شروع ہوتا ہے حرص و ہوس سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. یہاں پر خیر سے مراد مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جایا کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور زیادہ کی بہت، اور زیادہ کی طلب، اور زیادہ کی طلب، اور زیادہ کی مانگ نے تم کو اتنا اندھا کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں تک چلے گئے. یعنی قبر کو جانے تک بھی انسان کے ذہن و دماغ میں مال مال تمنا ہوا کرتی ہے. ایک اور صحیح حدیث رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا ابن آدم وعام. انسان لو کان لابن آدم وادی من ذهب لاحب ان یکون ثالثا. اگر انسان کو 2 سونے بھر کے وادی بھی دے دی جائیں، سونا بھر کے 2 علاقے بھی دے دیے جائیں، لاحب یکون ثالثا، وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. ولن یملا فاہ الا التراب. خبر کی مٹی ہی جو ہے اس کے منہ کو بند کرتی ہے. تو مال کی محبت اچھی چیز ہوتی ہے، ضرور اسے حلال طریقے سے اپنایا جائے. لیکن عصر حاضر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مال کمانے کے چکر میں، بھلے وہ تجارت کی شکل میں ہو، یا مال کمانے کے چکر بھلے وہ نوکری جاب کی شکل میں ہو، بھلے یا مال کمانے کے چکر میں انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے عام انسان چھوڑیے، مسلمان کلمہ کو مسلمان اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں، اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ حلال حرام جائز ناجائز کسی کی تمیز نہیں رہ گئی، کسی کی تمیز نہیں رہ گئی. اور پچھلے 15 سے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا، اور آپ کے شہر حیدرآباد میں بھی دیکھا کہ مال کی چاہت میں مسلمانوں کو کیسے کیسے دھوکے دیے. دھوکہ دینے والا بھی مسلمان، دھوکہ کھانے والا بھی مسلمان، دھوکہ دینے والا بھی مسلمان، دھوکہ کھانے والا بھی مسلمان. مسلمانوں نے مال کے چکر میں کیا کیا نہیں کیا. انویسٹ کرنے والوں نے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، یہ انویسٹمنٹ حلال ہے یا حرام ہے اس کو نہیں سوچا، اس کے بارے میں نہیں سوچا. صحیح انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، تجارت میں سرمایہ کاری کیسے ہوتی ہے، سرمایہ کاری کے اصول کیا ہے، انویسٹمنٹ کے اصول کیا ہے، اس کو نہیں سوچا. بس مال کے چکر میں پیسہ لگاتے گئے. اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ لیا تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کو مال انویسٹمنٹ لے کر کیسے اس کو جو ہے تجارت کی جاتی ہے، کیسے منافع دیا جاتا ہے، اس میں حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انہوں نے وہ نہیں سوچا. دونوں طرف سے لینے والوں نے بھی جو ہے صحیح نہیں دیکھا، دینے والوں نے صحیح نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان کا مال مسلمان تباہ کر گیا، مسلمان کا مال مسلمان تباہ کر گیا. یقیناً مال کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے کہ انسان تمام مال کی محبت میں اپنوں سے تمام سے رشتے توڑ لیا کرتا ہے، تمام سے رشتے توڑ لیا کرتا ہے. تو مال کا جو فتنہ ہوا کرتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہوا کرتا ہے. تو رسول اللہ نے اس حدیث میں کہا گیا تکفرها الصلاۃ والصدقہ. مال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے صدقہ خیرات کر دینے سے، اللہ کے راہ میں دے دیا کرنے سے وہ مال کا فتنے کا جو کفارہ ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ جب انسان صدقہ کیا کرتا ہے، خیرات کیا کرتا ہے، مال دیا کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اس کے دل سے مال کی حرص و ہوس کم ہوا کرتی ہے. حرص و ہوس اگر باقی رہے گی وہ یہ آنا جیب سے نہیں نکالے گا، وہ جتنے پیسے نکالا کرتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی حرص
جتنی حوث پیسوں کی اس سے ختم ہو جایا کرتی ہے، اور یہ صدقہ و خیرات اس کے مال کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات جو کہی گئی اس حدیث کے اندر، کہا گیا فتنۃ الرجل فی جیرانہ، پڑوسیوں سے متعلق۔ جس سماج میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اپارٹمنٹ کا زمانہ ہے، گھر ایک دوسرے سے لگ کر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے بہت سے گھروں میں آج بھی بعض مقامات پر جوائنٹ فیملی کا رواج ہوا کرتا ہے، بس آخر پورا خاندان ایک ہی کنبے، پورا خاندان قبیلہ پورا کنبہ ایک بڑے گھر میں رہا کرتا ہے، بعض جگہوں پر ایسی بھی صورتحال ہے۔ تو پڑوسیوں کے تعلق سے ایک انسان کو بہت طرح کی فتنوں سے بچنا چاہیے۔ پہلا فتنہ پڑوسیوں سے متعلق، پڑوس کی عورتوں سے متعلق ہے۔ خصوصیت سے اس حدیث سے پڑوسی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا، ہر انسان اپنے گھر کے ساتھ جن کے قریب ہوا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے علاوہ جن سے قریب ہوا کرتا ہے، وہ پڑوس ہوا کرتا ہے۔ انسان کے گھر سے گھر لگا ہوا کرتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے وہ گھر۔ جب تک انسان اس گھر سے لگا رہتا ہے، پڑوس والوں سے اس کی جو ہے آمنا سامنا ہوا کرتا ہے، عورتوں سے آمنا سامنا ہوا کرتا ہے، باتیں جو ہے سنی جا سکتی ہیں۔ تو کہا کہ پڑوسیوں فتنوں سے انسان محفوظ رہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو کبیرہ گناہ ہے، جو بہت بڑے گناہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے گناہ ہے، اور ایسے گناہ جن کے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کبھی نظر کرم نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو عذاب دے گا، اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، پڑوسن کی یا پڑوس کی جو ہے بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، یا پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ انسان ایک گھر میں گھر سے لگا ہوا رہتا ہے، تو پڑوس کی عورتوں سے متعلق فتنوں میں مبتلا ہو جانا، پڑوس کی عورتوں سے متعلق بدکاری میں مبتلا ہو جانا انسان کے لیے دیگر جگہوں کے مقابلے میں یہ آسان ہوا کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ پڑوسی فتنے سے انسان بچا کرے۔ تو اس کے لیے کہا گیا پڑوسی کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کفارہ ہے، کیا علاج ہے، کیا حل ہے؟ کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، انسان ہر ایک دوسرے کو بھلی بات کا حکم دے، برائی سے روکے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو انسان فتنوں سے انسان بچتا رہے گا، انسان فتنوں سے بچتا رہے گا۔ محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کی آماج گاہ ہے، جا بجا فتنے ہیں، نظر اٹھاؤ تو فتنے نظر آتے ہیں، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، تجارت کا فتنہ، تعلیم کا فتنہ، نوکری کا فتنہ۔ وہ کون سا ایسا فتنہ نہیں ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ موبائل اٹھاؤ تو موبائل میں طرح طرح کے فتنے، آنکھوں کا فتنہ، کانوں کا فتنہ، ہر طرح کے فتنے اپنے جبڑے کھولے کھڑے ہوئے انسان کو شکار کرنے کے لیے۔ آج وہ دنیا میں کون سا انسان ہے جو بغیر موبائل کے جیا کرتا ہے؟ تقریباً دنیا والے پاس موبائل ہے۔ یہ موبائل ایک دھوزاری تلوار ہے، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ موبائل کا فتنہ، ٹیلی ویژن کا فتنہ، پرانے زمانے میں ٹیلی ویژن ہی ہوا کرتا تھا جو دیوار سے چپکا ہوا کرتا تھا، سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہر آدمی کے پاس اپنا ایک ٹیلی ویژن ہے، ہر آدمی کے پاس اپنا ایک ٹیلی ویژن ہے، جس میں وہ خیر بھی دیکھ سکتا ہے، شر بھی دیکھ سکتا ہے۔ فتنوں کی آماج گاہ ہے، فتنوں کی فیکٹریاں ہیں، جا بجا فتنے ہیں۔ ان حالات میں انسان کو جو ہے ختم ٹھوک رکھنا چاہیے۔ ایک اور فتنے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں آج کے اس درس میں، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جو بہت زیادہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، سر اٹھا چکا ہے۔ اس فتنے نے امت محمدیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ ہے مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا، مسلمان لڑکیوں کا مرتد ہو جانا اور مرتد ہو کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لینا۔ یہ سالوں سے آپ نے سنا ہے کیا کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں آج کل پورے ہندوستان کے اندر یہ جو ہے اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خصوصیت سے بڑے بڑے شہروں میں، اعلیٰ تعلیم یافتہ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں اس کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ اس کے کچھ بھی اسباب ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس فتنے کے تعلق میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ تقریباً ہر گھر میں اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے، اور آج کا مسلمان وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اعلیٰ اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے، بہت سی کوششیں کرتا ہے، اور یقیناً
اپنی اعلیٰ اولاد کو تعلیم دینا، اعلیٰ تعلیم یافتہ دینا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں جو بڑے بڑے تعلیم اداروں میں بھیجنا، یہ آج کے زمانے کے لیے بہت ضروری بھی ہے. لیکن یاد رکھیے محترم سامعین، ہم اپنی اعلیٰ اولاد کو سب سے پہلے صحیح مسلمان بنائیں. ہم اپنی اعلیٰ اولاد کو سب سے پہلے صحیح مسلمان بنائیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں. ہم اپنی اعلیٰ اولاد کو بچپن سے ایسی تربیت کریں، ایسے اخلاق سکھائیں، ان کی فطرت میں، ان کی گھٹی میں اسلامی تربیت ایسے رچا دیں اور ایسے بسا دیں کہ دنیا کا کوئی فتنہ انہیں بہا کر نہ لے جائے. اس کی ابتدا ہوا کرتی ہے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے. افسوس کی بات ہے کہ بس اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی حد تک دیندار بھی ہے، 5 وقت نماز سے پابند بھی ہے، حلال حرام کی تمیز بھی کرتا ہے، گانے بھی نہیں سنتا ہے، فلمیں بھی نہیں دیکھتا ہے، لیکن جو گھر میں بیوی اور بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہوا کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد مسلمان گھروں کی ایسی بھی ہے. شوہر تو اپنی حد تک بہت دیندار بھی ہے، وہ کسی فتنے میں مبتلا نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے بیوی بچے جو ہے وہ دین سے دور ہیں. نہ ان کے اندر نماز کی پابندی ہے، نہ بیوی بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بیوی بچوں کے اندر جو دینداری کا شوق ہے، نہ بیوی بچوں کے اندر جو ہے اسلام پر چلنے کا شوق اور جذبہ ہے، نہ بیوی بچوں کے اندر جو اسلامی تہذیب کے پاس و لحاظ ہے. ان کا لباس غیر اسلامی، ان کا رہن سہن غیر اسلامی، ان کا کلچر غیر اسلامی، نہ ان کے اندر دینداری ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ حلال و حرام ہے، نہ موبائل کا صحیح استعمال ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بھٹک جاتی ہے، اولاد جو ہے فتنوں میں بہہ جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، راہ راست سے نکل جاتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. انسان کو جو ہے جب آگے چل کے ایک بہت بڑا فتنہ گھر میں ختم لیتا ہے، یا ایک بہت بڑا حادثہ جب گھر میں پھوٹتا ہے، بہت بڑا حادثہ جب گھر میں ہوتا ہے، تب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے گھر میں کیا ہو گیا، میری بیٹی نے کیا کر لیا. اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جب بچیاں گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی تھی، باپ کو توفیق نہیں ہوئی ڈرانے کی. جب بچیاں گھر میں غیر شرعی لباس پہن رہی تھی، باپ کو توفیق نہیں ہوئی انہیں اسلامی تہذیب سکھانے کے لیے. بچیاں جب گھر میں اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے ویسٹرن کلچر پر عمل کر رہی تھی، باپ کو توفیق نہیں ہوئی بچیوں کو اسلامی تہذیب سکھانے کے لیے. بچیاں گھر میں ناچ گانا، فلم دیکھنا، گانے سننا، گانا بجانا کر رہی تھی، اس وقت باپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسلامی تہذیب سکھائیں، حلال حرام بتائیں. لیکن جب بچی گناہ کرتی ہے، یا بچی جو ہے گناہ مبتلا ہوتی ہے، یا گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی یار آشنے کے ساتھ، یا کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیا کرتی ہے، تب بہت بڑا طوفان اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو جو اپنی عزت کے لالے نظر آتے ہیں، اس کی اپنی عزت جو ہے ختم ہوتی نظر آتی ہے. سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، جماعت میں، دوست و احباب میں انسان پریشان پھرتا ہے. ایسے وقت علماء کرام کے پاس آتا ہے. یاد رکھیے بچوں کو اسلامی تربیت جو ہے وہ بچپن سے کرنا ہے، وہ بچپن سے کرنا ہے. عرب میں آج سے بہت سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ تھا، اس کی بیٹی جو ہے بچپن سے ہی جو ہے بے دین تھی، جائز ناجائز حلال حرام اس کی تمیز نہیں کیا کرتی تھی. باپ اپنی حد تک دیندار تھا. جب بچی بڑی ہوئی تو اس نے جو ہے گناہوں کا ارتکاب کیا، زناکاری کا ارتکاب کیا، فحاشی کا ارتکاب کیا. تو باپ کو بہت غیرت آئی کہ میری بیٹی نے ایسا گناہ کیا، میری بیٹی نے فحاشی کی، میری بیٹی نے گناہ کا ارتکاب کیا. اس کو اپنے سماج میں، خاندان میں، سوسائٹی میں، اپنے دوست احباب میں غیرت نظر آنے لگی. تو وہ جو ہے ہتھیار لے کر آیا اور اپنی بیٹی کو جو ہے جان سے مارنے کے لیے اس نے کوشش کی، جان سے مارنے کا ارادہ کیا. تو اس کی بیٹی نے جو ہے 2 اشعار کہے. وہ 2 اشعار کیا تھے، اس کی پوری جو ہے حقیقت اس کو بیان کر دی گئی تھی. اس بچی نے کہا اتقتلنی بذنب انت فاعلہ انت المؤلف بین الشاة والذیب. اے ابا جان، آپ مجھے ایسے گناہ پر قتل کرنا چاہ رہے جسے آپ خود کرتے رہے. آپ بھی تو جوانی میں ایسے ہی تھے، آپ بھی تو بدکاری کیے. اتقتلنی بذنب انت فاعلہ، یہ پہلی غلطی. جو گناہ میں نے کیا ہے وہ گناہ آپ بھی کیے. دوسری بات اسے جو کہی وہ بڑی خطرناک ہے. اس نے کہا انت المؤلف بین الشاة والذیب، بکری میں اور بھیڑیے میں دوستی کرانے والے آپ ہی ہیں. میں آپ کی بیٹی جوان لڑکی جب گھر سے باہر جایا کرتی تھی، لڑکے لوگوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، آپ جانتے تھے، آپ دیکھتے تھے، کبھی مجھے ڈانٹے نہیں آپ.
کبھی مجھے روکے نہیں آپ، کبھی مجھے نصیحت نہیں کیا، یہ نہیں بتا کہ یہ بھیڑیے ہیں، یہ حیوان ہیں، یہ جو ہے بھیڑیے ہیں، اور بیٹا تم جو ہے عورت ذات ہو، تم صنف رازق ہو، تم جو ہے معصوم ہو، تم جو ہے بکری کی طرح نرم ہو، یہ بھیڑے تم کو کھا جائیں گے، تمہاری عزت نیلام کر دیں گے، تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ اے ابا جان، تم نے کبھی مجھے نصیحت نہیں کی؟ میں جب کبھی غیر لڑکوں سے ملتی، بات کرتی، ان سے ملا کرتی، آپ دیکھتے، معلوم ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، منع نہیں کیا، مجھے ڈرایا نہیں۔ انت المؤلف بین الشاة والذیب۔ پھر اس بچی نے کہا فالشاة تعلم ان الذیب آکلها والذیب یعلم ما فی الشاة من طیب۔ بھیڑیا اور بکری یہ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں، بکری اچھی طرح جانتی ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، ہر بکری اچھی طرح جانتی ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ اسی طرح ہر جوان لڑکی وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ غیر لڑکوں سے دوستی کرنا، غیر مردوں سے دوستی کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے تعلقات قائم کرنا، یہ ان کے حق میں نقصان دہ ہے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ عزتیں نیلام کر دیں گے، عزتیں برباد کر دیں گے، اچھی طرح لڑکی جانتی ہے۔ اور وہیں پر والذیب یعلم ما فی الشاة من طیب، بھیڑیا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بکری میں کتنی لذت ہے، اس بکری میں کتنا مزہ ہے۔ تو اس بچی نے کہا ابا جان، آپ کیوں مجھے اس گناہ پر قتل کر رہے ہو جسے آپ نے بھی کیا ہے؟ اور میں جب غیر لڑکوں سے ملا کرتی تھی، آپ جانتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، اس کو بھی آپ نے نہیں روکا۔ تو یہ حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، یہ حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے گھرانوں کے اندر یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ جو ہے مسلمان لڑکیاں ہیں وہ جو ہے تنگ لباس پہن کر گھر سے نکلتی ہیں، کو ایجوکیشن والے کالجز سے پڑھتی ہیں، کو ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں، اور جو ہے مختصر لباس میں اسکول کالج سے جاتی ہے، اسکرٹ پہن کر جاتی ہے۔ باپ دیندار بھی نظر آتا ہے، ماں دیندار بھی نظر آتی ہے۔ ہم نے بنگلور میں دیکھا کہ بعض وہ اہل علم، وہ ہمارے لوگ جو ماشاءاللہ دیکھنے سے بہت دیندار نظر آتے ہیں، ان کا لباس بھی اچھا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، ان کی عورتیں نمازوں کو آتی ہیں، رمضان میں اعتکاف بٹھا کرتی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو اسکرٹ پہنا کر خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے اسکول میں چھوڑتی ہیں، بڑے بڑے کانوینٹ میں۔ باپ بھی دیندار نظر آتا ہے، ماں بھی دیندار نظر آتی ہے، ماں برقعے میں موجود ہے، ماں حجاب میں موجود ہے، اور جوان لڑکی جو اسکرٹ میں کالج کو جا رہی ہے، اسکرٹ میں جو ہے وہ اسکول کو جا رہی ہے، کانوینٹ میں جا رہی ہے، اور ماں باپ خود لے کر جا رہے ہیں، چھوڑے اور لے کر آ رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے باقاعدہ مساجد کو بھی آ رہے ہیں، جمعہ خطبہ پہ بھی آ رہے ہیں، پروگرام میں بھی آ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، عمرے کو بھی جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، عورتوں فتنوں سے متعلق، اولاد کی فتنے سے متعلق جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کی کیا کریں۔ صحیح بخاری مسلم کی مشہور معروف حدیث جو ہم نے سنا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری تک پوچھا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے گھر سے متعلق، باپ سے پورے بھی بچوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت ذمہ دار ہے گھر سے متعلق، عورت سے سوال کیا جائے گا شوہر کے گھر سے متعلق۔ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے، تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے دینداری ہو، اور ایسے تعلیمی اداروں کے انتخاب پر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جہاں پر جو ہے مخلوط تعلیم نہ ہو، کو ایجوکیشن نہ ہو، جہاں کا لباس شائستہ ہو۔ اچھا، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایسے کوئی کالجز نہیں ہے، ایسے اسکول نہیں ہے جہاں پر جو ہے شریفانہ لباس پہنایا جاتا ہو۔ ہم اسے یہ سوال کریں گے، آپ کے شہر میں کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مسلمان، آپ کے شہر میں کافی پڑھے لکھے مسلمان مالدار ہیں، کافی لوگ ہیں، آپ کے شہر میں کئی مالدار مسلمان ہیں، وہ کیوں نہیں دیندارانہ مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی اسکول نہیں بناتے؟ وہ کیوں نہیں کانوینٹ کی تعلیم جو ہے اسلامی ماحول میں نہیں دیتے؟ وہ کیوں نہیں اعلیٰ تعلیم کو، اسکول کی تعلیم کو، کالجز کی تعلیم کو جو ہے ایک اسلامی ماحول میں نہیں دیا کرتے؟ لڑکوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام، لڑکوں کی الگ تعلیم کا انتظام، جہاں پر جو ہے حجاب کا بھی انتظام ہو، جہاں پر اسلامیات سکھایا جاتا ہو، جہاں پر اخلاق سکھائے جاتے ہوں، ایسا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہماری بچیوں کو کوئی ایجوکیشن میں پڑھانے کے لیے، ہم مجبور ہیں ہماری بچیوں کو اسکرٹ پہنا کر بھیجنے کے لیے۔ ہمارا اس سے سوال یہی ہے کہ آپ خود کیوں ایسے تعلیمی ادارے قائم کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود اچھے اسکول قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایسے شہر، جب انسان کو کسی شہر کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، انسان کے لیے دین پر عمل کرنا کسی شہر میں کسی جگہ مشکل ہو جائے، اس پر ہجرت ضروری ہے، اس پر ہجرت۔ ہم ایسے شہر کو چلے جائیں جہاں پر جو اچھی تعلیم بھی ہے اور اسلامی ماحول بھی ہے، اور ماشاءاللہ کافی ایسے شہر بھی ہیں،
اور کافی ایسے سٹیز بھی ہیں جہاں پر اچھے سے اسلامک اسکول پائے جاتے ہیں، معیاری تعلیم ہے، اسٹینڈرڈ تعلیم ہے، دینی ماحول ہے، دیندارانہ ماحول ہے، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم ہے، لڑکوں کی الگ تعلیم ہے، وہ اس جگہوں پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ انسان اگر واقعی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اللہ بلا اس پر جو ذمہ داری عائد کی اس کا احساس اگر اس کے دل میں ہو، تو انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے، حرام کاری سے بچنے کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل، بہت سے راستے مل جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ MNCs میں مسلمان لڑکیاں مخلوط تعلیم، مخلوط کام کیا کرتے ہیں۔ ہماری مسلمان لڑکیاں، جوان لڑکیاں، غیر شادی شدہ لڑکیاں MNCs میں جاتی ہیں کام کرنے کے لیے، آفیسز میں جاتی ہیں، IT کمپنی میں جاتی ہیں، دن کا بھی جو ہے دن کی بھی شفٹ ہوا کرتی ہے، رات کی بھی شفٹ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی اس سے بڑی بے حیائی کی بات ہے، یہ ہے کہ کیب والا نوجوان ڈرائیور جو ہے آتا ہے، مسلمان لڑکیوں گھر سے پک اپ کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے، اور راستے بھر میں جو ہے اس کے ساتھ مرد بھی بیٹھتا ہے، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، لڑکے بھی بیٹھتے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں، دن میں بھی یہی حال ہوتا ہے، رات میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ حس مر گئی مسلمانوں کے اندر سے، احساس مر گیا مسلمانوں میں، غیرت مر گئی مسلمانوں کے اندر، عزت نفس مر گئی ایسے مسلمانوں کے اندر جو اپنی جوان بیٹی کو آفس میں کام کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اپنی جوان بیٹی کو کسی ہندو یا غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ کیب میں بٹھا کر بھیجتی ہیں، ان کی جوان بیٹی جب کسی کیب میں بیٹھ کر جاتی ہے تو اس کی بازو میں دائیں طرف بھی بائیں طرف کوئی لڑکا ہی بیٹھ کر جاتا آتا ہے۔ یہ دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوا کرتا ہے، اور ماں باپ کے کاموں تک جو تک نہیں رہتی ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں کا۔ تو انہی سب وجوہات کی وجہ سے جو ہے ہمارے مسلمان لڑکیاں آج کل اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارا جو دشمن ہے، دشمنان اسلام جو ہے، مسلمانوں کے علاوہ اسلام کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، ہندوازم، بدھزم، جینزم، سکھزم، عیسائیت، یہودیت، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کے سب ایک ہاتھ ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ سب کے سب ایک ساتھ ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ان تمام کی کوشش ہے سارے ادیان باطلہ کی، سارے اسلام دشمن طاقتوں کی، سارے اسلام دشمن تنظیموں کی ایک پوری فکر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان قوم کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، نیست و نابود کیا جائے، ان کے اخلاق کا جنازہ نکالا جائے، ان میں حرام کاری کو پھیلایا جائے، انہیں گناہوں میں ملوث کیا جائے، انہیں نیکیوں سے روکا جائے۔ یہ اس کی پوری منصوبہ بندی ہے۔ دشمنان ہمارا دشمن جو ہے پوری پلاننگ کر رہا ہے، اسی کا یہ سب حصہ ہے، اسی کا یہ سب حصہ ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو سمجھتے نہیں۔ تو محترم سامعین، کہنے کے مقصد یہ ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ان فتنوں کے زمانے میں انسان اپنی بھی فکر کرے، اپنے آل اولاد کی فکر کرے، اپنے گھر بار کی فکر کرے، اور جو ہے دین، دنیا، تجارت، نوکری، عورت، اولاد، اسی طرح جو موبائل، دنیا کی تمام جو رنگینیاں ہیں، تمام جو روشنیاں ہیں، ان تمام میں فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ ہر فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش کرے، اور یاد رکھیے فتنوں سے بچنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے عبادت میں آگے آنا، عبادات میں آگے آنا۔ میں صحیح مسلم ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، فتنوں کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس ہجرت کر کے آنے کے برابر ثواب کا کام ہے۔ فتنوں کے زمانے میں زیادہ عبادت کرنا رسول اللہ کے پاس ہجرت کر کے جانے کے برابر ثواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابہ کرام کون تھے؟ کون صحابہ کرام تھے سب سے افضل؟ ہاں نہیں، طبقے کے اعتبار سے مہاجرین صحابہ کرام سب سے افضل صحابہ کرام مانے جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کے مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا خاندان، اپنی نوکری، اپنی تجارت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ہجرت کر گئے۔ اسلام میں ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے، ہجرت بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور کہا گیا ان الہجرۃ تہدی ما قبلھا، انسان جب ہجرت کرتا ہے نا تو ہجرت سے پہلے جتنے گناہ کیا تھا ہجرت سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ ہجرت جو ہے انسان کے پچھلے پریویس سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے ہجرت۔ جیسے حج کرنے سے انسان جو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح ان الہجرۃ تہدی ما کان قبلھا، ہجرت کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہجرت بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک بھی فتنوں کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں، گناہوں کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، نمازوں میں آگے رہنا، صدقہ خیرات میں آگے رہنا، علم حاصل کرنے میں آگے رہنا، علماء سے ملاقات کرنے میں آگے رہنا، نیکیوں میں آگے رہنا، عبادات میں آگے رہنا، ہجرت کے برابر ثواب کا کام ہے۔ ہم تو عہد رسالت میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی ہم نے ہجرت کی ہے، لیکن یاد رکھیے اس فتنے کے زمانے میں، فتنوں کے ان زمانے میں اگر ہم لوگ عبادات میں آگے رہیں، نیکیوں میں آگے رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے جانے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو ضروری ہے کہ عبادات میں آگے رہیں، اپنے بیوی بچوں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، ٹی وی کے ماحول کو ختم کریں، موبائل کا بچوں میں صحیح استعمال کیا کریں، اپنے بیوی بچوں پہ کڑی نگاہ رکھا کریں۔ ہمارے بچے جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو کس سے ملتے ہیں، ہمارے بچوں سے کون ملتا ہے، ہمارے بچے کس سے ملتے ہیں، ہمارے بچے کا دوست کون ہے، ہماری بچیوں کی سہیلیاں کون ہیں، اس پر کڑی نگاہ رکھا کریں۔ دشمنان اسلام طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنان اسلام اپنے کارندوں کو بڑے بڑے انعامات دے کر کے مسلمان لڑکیوں کو بہلانے، پھسلانے، برباد کرنے، دین سے دور کرنے کے لیے بڑی بڑی رسومات دیے، بڑے بڑے انعامات دیے۔ دشمنان اسلام کے نوجوان بھولے بھالے طریقے سے پوری ٹریننگ حاصل کر کے مسلمان نام سے، مسلمان حلیے سے آ کر کے مسلمان لڑکوں میں گھس کر کے، مسلمان لڑکیوں میں گھس کر کے انہیں تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور بنا بھی رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اپنی آل اولاد کی فکر کریں۔ بھیڑیے میں اور بکری میں دوستی کرنے ہرگز نہ دیں۔ بھیڑیا اور بکری کبھی ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ بھیڑیا بکری کے قریب نہ آنے پائے، بکری کبھی بھیڑے کے قریب نہ جانے پائے۔ اس بات کی پوری کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو اس زمانے کے ہر فتنے سے محفوظ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر بار کو دیندار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آل اولاد کو دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے، گھر بار کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موبائل کے فتنوں سے ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں کو دینداری میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں تمام ذمہ داروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔